بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب یہ جنم لیتا ہے دنیا کے اندر، تو اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے گروتھ، ڈیولپمنٹ، لرننگ اینڈ ایجوکیشن، اور اس کی نشو نما ہوتی ہے، اس کا ارتقاء ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو ان تمام جہتوں، ان تمام سمتوں میں، ان تمام چیزوں میں یہ بچہ پرورش پا لیتا ہے۔ جس انداز میں ان کے والدین اس کے ساتھ بیہیویئر کریں گے، اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے، اس کے ساتھ بات کریں گے، اسی طریقے سے بچہ بھی بولنے لگتا ہے، اسی طریقے سے بچہ بھی بات کرنے لگتا ہے۔ یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ معصوم ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب جب والدین اس کے سامنے باتیں کرتے ہیں، یہ بچہ ان باتوں کو کیچ کرتا ہے، ان باتوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب ماں کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اپنے بچے کو جنتی بنائے یا دوزخی بنائے۔ اگر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ جنتی ہو تو اپنے بچے کو بہترین تربیت کرے گی، وہ فکری، روحانی، اخلاقی تربیت کرے گی۔ وہ نہیں چاہے گی کہ میرا بچہ جہنم میں داخل ہو جائے، میرا بچہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ جو والدین اسلام پسند ہو، دیندار ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے، ہماری مرنے کے بعد ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ تو سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتاب ہوتی ہے بچے کے لیے، وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں کے حرکات و سکنات، ماں کی ایکٹیویٹیز، اس کے والد کی ایکٹیویٹیز وہ اس کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے بچہ بھی بولتا ہے، اسی طریقے سے بچے کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے، بچہ بھی اسی طریقے سے بنتا ہے۔ اگر گھر میں اسلامی مزاج ہو، قرآنی مزاج ہو، ماں قرآن پڑھنے والی ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، تو بچہ ان چیزوں کو دیکھ کر بچہ بھی اسی طریقے سے اسی ماحول میں ڈلتا ہے، وہ بھی دیندار بنتا ہے، صالح بنتا ہے، وہ بھی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن جب ماں اس انداز میں اپنے بچے کی تربیت کرے کہ فقیب ہو جائے، میرا بچہ خدا ترس بن جائے، میرا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، تو وہ بچہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو تین چیزیں پیچھے رہتی ہیں۔ انسان جب مرتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ اب انسان چاہے گا کہ میں نیک عمل کروں، میں اعمال صالحات کروں، لیکن اب کرنے کا مہلت نہیں دیا جائے گا، اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن تین چیزیں دنیا کے اندر رہتی ہیں، اگر وہ تین چیزیں اس انسان نے کیے ہوں، ایک عمل وہ ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ رکھا ہو، کوئی بہترین کام کیا ہو دنیا کے اندر جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، جو جاری ہو دنیا کے اندر، جس کا فیض جاری ہو دنیا کے اندر، تو اس کا ثواب اس میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم
جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، لوگوں تک اس علم کو منتقل کیا، علم تو سیکھا خود، اس کے بعد عمل بھی کیا اور لوگوں تک بھی پہنچایا اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور مرنے کے بعد اس علم کا ثواب برابر اس میت کو بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تیسرا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ اپنے مرنے کے بعد پیچھے ایسی اولاد چھوڑ دی جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہوں، اور وہی اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے جو اولاد تربیت یافتہ ہوں، جو فکری، روحانی، اخلاقی طور تربیت یافتہ ہوں، اسلامی تربیت یافتہ ہوں، وہ اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ رہتی ہے، اور وہی اولاد اپنے والدین کے لیے یہ دعائیں مانگتی ہے، کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھے، اخلاقی، روحانی، فکری تربیت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔